السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرشتوں کے معجزات۔ صحیحین میں روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے دو شخص کو دیکھا جو خوب کافروں سے لڑ رہے تھے۔ ان شخصوں کو نہ اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا تھا، اور یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دو فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے بہت سی لڑائیوں میں فرشتے بھیجے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی میں قرآنی ارشاد کے مطابق 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے۔ اسی طرح جنگ حنین اور احد میں بھی آئے۔ فرشتوں کا مدد کو آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن ایک انصاری مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا تاکہ اس مشرک کا کام تمام کر دے۔ اچانک اس انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آواز سنی جیسے کوئی سوار کہہ رہا ہو، بڑھ کر چل اے تیزوم۔ اور انہیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے اور کون بول رہا ہے۔ اچانک انصاری نے سامنے جو دیکھا تو وہ مشرک چت پڑا ہوا تھا زمین پر، اور اس کی ناک اور منہ پھٹ گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، اور کوڑے کے اثر سے وہاں کی تمام جگہ ہری اور سرسبز ہو گئی تھی۔ یعنی جس جگہ پر وہ کوڑا لگا وہاں پر زمین کی شادابی ہو گئی اور زمین نے سبزہ اگا دیا۔ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام ماجرا بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے آواز سنی اور غیبی آوازیں انہیں سنائی دی گئیں اور کوڑے مارنے کی بھی آواز سنائی دی گئی، لیکن وہ شخص نظر نہ آیا کہ جس نے اس مشرک کا کام تمام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، تیسرے آسمان کا فرشتہ ہماری مدد کو زمین پر آیا تھا، اور تیزوم اس کے گھوڑے کا نام تھا۔ ابن اسحاق اور بہقی میں ابو واقد کی روایت ہے کہ میں بدر کی لڑائی میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے جھپٹا، میں اس کے پیچھے بھاگا تاکہ اس کا کام تمام کر لوں، اور میری تلوار اس پر پڑنے سے پہلے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یعنی میں نے دور سے اس پر وار کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر میرے اشارے سے ہی کٹ گیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ حاکم بہقی اور ابو نعیم میں سہل بن حنیف سے اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ بدر کے دن ہم تلوار کا اشارہ ہی کرتے تھے کہ تلوار مشرکوں کے سر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑتا تھا، کہ خدائی مدد جو تھی وہ ہمارے ساتھ تھی، فرشتے ہماری مدد کر رہے تھے، اور ہم جس مشرک اور کافر کی طرف اشارہ کرتے دور سے ہی اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا۔ یہ فرشتوں کی مدد تھی جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آئی تھی، جو مسلمانوں کی طرف سے کفار کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بہقی میں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 کٹے ہوئے سر لا کر پیش کیے گئے، اور عرض کیا کہ ان میں سے 2 کو تو میں نے مارا ہے، 2 میرے ہاتھوں سے اپنے کیفر کردار تک پہنچے، لیکن تیسرے کا نہیں معلوم کہ اس کا سر کس طرح کٹ کر زمین پر گرا اور یہ کس طرح مارا گیا۔ بس اتنا میں نے دیکھا کہ ایک گورا اور لمبا آدمی اس کو قتل کر گیا، اور میں نے اس کا سر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تینوں سر اٹھا کر لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تیسرا سر فلاں فرشتے نے کاٹا ہے، جس نے اس تیسرے کو قتل کیا وہ قتل کرنے والا انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا جو کہ مدد کے لیے آیا تھا، اور میرے بتانے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ فرشتے نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ بہقی میں صائب بن ابی حبیش کی روایت ہے، صائب جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم قریش شکست کھا کر جب بھاگے تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگا اور مجھے کسی نے بھی قید نہیں کیا۔ اچانک ایک گورا اور لمبا آدمی جو آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑے پر سوار مجھے نظر آ رہا تھا، اس شخص نے مجھے باندھ دیا، اور اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آئے۔ انہوں نے مجھے بندھا ہوا دیکھ کر لشکر والوں سے پوچھا، کیا اسے کس نے باندھا ہے؟ یہ کیسے بندھ گیا؟ کسی نے یہ نہ کہا کہ اس کو میں نے باندھا ہے، بندھا ہوا ہی لے کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس نے باندھا ہے؟ میں نے کہا، یہ باندھنے والے کو میں نہیں پہچانتا، میں نے اس کو نہ پہلے کبھی دیکھا ہے، نہ وہ مسلمانوں میں سے تھا، نہ میں نے اس کو پہلے مجھے اپنے ارد گرد بھی نظر نہیں آیا، اور میں حیران ہوں جو منظر میں نے باندھتے وقت دیکھا تھا وہ بتانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس میں فرشتے کا ذکر اور اسلام کی سچائی کا ذکر ہو جاتا تھا۔ چونکہ اس وقت تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر نہ کیا کہ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی، اور غیب سے مجھے اس طرح باندھ کر وہاں پر پھینک دیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تجھے کسی فرشتے نے باندھ دیا ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے بتائے بغیر خبر پہنچ چکی تھی، اور آپ جانتے تھے کہ مجھے فرشتوں نے باندھا ہے۔ امام احمد بن سعد بن جریر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے بہقی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ جنگ بدر میں ابو الیسر نے عباس کو گرفتار کیا تھا، حالانکہ ابو الیسر بہت کمزور اور عباس بہت طاقتور آدمی تھے۔ نبی کریم نے ابو الیسر سے پوچھا کہ تم نے عباس کو کیسے قید کیا؟ ابو الیسر نے عرض کیا کہ ان کو قید کرنے میں مجھ کو ایک شخص نے میری مدد کی تھی، اور اس شخص کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ میں انہیں جان پہچان ان کی کوئی رکھتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کو باندھنے میں تمہاری مدد کی وہ ایک معزز فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے بھیجا تھا۔ اور بہقی کی ایک اور روایت میں ہے کہ سہیل بن عمرو اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں بہت سے گورے چٹے آدمی چت کبرے گھوڑے پر سوار مجھے دکھائی دیے۔ ان گھوڑوں کا اور ان لوگوں کا مقابلہ کوئی بھی نہ کر سکتا تھا، نہ کسی میں اتنی طاقت تھی کہ ان کا وار سہ سکتا یا ان کے آگے کھڑا ہو سکتا۔ یہ فرشتے تھے جو سہیل بن عمرو کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ اور مسلم میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ایسا آدمی آن پہنچا کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال ایک دم کالے سیاہ تھے، اور اس پر سفر کی علامت، گرد و غبار یا تھکن وغیرہ کے آثار بالکل بھی نہیں نمایاں تھے۔ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ شخص آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں زانوں میں کو ملا کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں پر رکھ کر سوالات اس طرح شروع کر دیے۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ محمد، مجھے بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ صرف اللہ کے عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
برحق نبی ہونے کی اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور اگر وسعت ہو تو کعبہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس شخص نے کہا کہ سچ کہتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ سوال کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واقفیت نہیں، مگر جواب کی تصدیق کرتا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کو بھی سب کچھ معلوم ہے۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت پر، اور اس بات پر کہ اللہ نے ہر اچھائی اور برائی کو پہلے سے مقدر کر رکھا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ محمد تم سچ کہتے ہو۔ پھر دریافت کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو اور عبادت میں تمہاری یہ کیفیت ہو گویا تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس بارے میں مجھے کچھ نہیں علم، یعنی سائل اور مسئول کے علم میں دونوں برابر ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اچھا قیامت کی علامتیں بیان فرما دیجئے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، یعنی شرفا میں لونڈیاں رکھنے کا رواج زیادہ ہو جائے گا، اور جو لونڈی سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی وہ باپ کی شرافت کی وجہ سے شہزادی بنے گی، مگر اس کی ماں لونڈی ہی رہے گی، یعنی لونڈیوں کی بکثرت ہو جائے گی۔ اشارہ کثرت عیش اور تعیش کی طرف ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی، ماں سے اس طرح گفتگو کرے گی جس طرح کوئی لونڈی اپنی ماں سے کسی لونڈی سے بات کی جاتی ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ مفلس، نادار اور بھوکے ننگے جو بکریاں چراتے ہیں وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یعنی پست اقوام بلند ہو جائیں گی اور بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اتنا سن کر وہ اجنبی چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رضی اللہ عنہ کو اس کے پیچھے دوڑا دیا کہ جاؤ اسے واپس بلا لاؤ۔ لوگ اس کے پیچھے گئے مگر وہ شخص نظر ہی نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے مجھ سے یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ سائل کی صورت میں تم کو دین کی باتیں بتانے آئے تھے۔ فرشتہ بصورت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اور ویورز میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو 3 کٹے ہوئے سر لائے گئے اس میں سے 2 تو ایک صحابی نے سر کاٹے، لیکن تیسرا سر کس نے کاٹا تھا؟ ضرور کامنٹ سیکشن میں جواب دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔